بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ سب کو آسا اسلامی سینٹر کے شعبہ اردو کی طرف سے آپ سب کا دینی بھائی عطا رحمان سعیدی رمضان مبارک کی آمد کے موقع پر مبارکبادی دیتے ہوئے یہ دعا کر رہا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس کے اندر ہر فرض اور واجب، سنت اور مستحب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ رمضان مبارک کے تعلق سے لگ بھگ 1 مہینے سے کلاسز چل رہے ہیں، لیکن اس پر میں نے روشنی نہیں ڈالی ہے کہ رمضان مبارک کا استقبال، ویلکم یا خوش آمدید ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کس طرح کرنا چاہیے۔ تو 5 منٹ کے اندر آپ سنیں۔ پہلی بات تو آپ جان چکے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں اور آسمان کے دروازوں کے کھلنے کا مہینہ ہے، جنت کے دروازوں کے کھلنے کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کا مہینہ ہے، سرکش شیطانوں کے جکڑنے کا مہینہ ہے، اعتکاف کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر فرض، روزہ اور صوم کے علاوہ بہت ساری عبادتیں کر کے اللہ کے نیک بندے اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرتے ہیں۔ ایسا مفید، لابھدائک اور فائدہ مند مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ تو ایسے عظیم ترین مہینہ، جس مہینے کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اپنے کلام مقدس کو اتارنے کے لیے، اور جس مہینے کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اپنے پیارے حبیب کو نبوت سے نوازنے کے لیے، اس مہینے کا استقبال ہمیں نہایت نئے جذبے کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے شوق کے ساتھ دل اور دماغ اور سینے کو کشادہ کر کے اس کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو رمضان کی آمد اور آنے کی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دل میں وہ سکڑن محسوس کرتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں کہ آ گیا منہ پہ جابا لگانے کا مہینہ، آ گیا سارے خرافات چھوڑنے کا مہینہ، بڑی پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے۔ ایک آدمی چہرے سے خوشی کا اظہار کرتا ہے رمضان کے آنے کا، لیکن دل سے وہ ناراضگی کا اظہار کرتا، ناراضگی ظاہر کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں دشت انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں برا انسان ہے۔ تو ہمیں نیک جذبے کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس مہینہ کے آنے سے پہلے ہمیں پاک و صاف ہو جانا چاہیے، نہا لینا چاہیے، دھل لینا چاہیے، چھیل لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میں نے جو ابھی بات کہی آپ لوگوں نے سنا ہو، سمجھا ہو کہ مولانا کہہ رہے کہ رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا جائے، کپڑا وغیرہ لانڈری میں دھل لیا جائے، بال وغیرہ چھیل لیا جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ، کپڑوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی اگر نہیں ہوئی تو رمضان سے ہم کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ دل کی صفائی، اور جب دل صاف رہے گا تو من صاف رہے گا، جسم صاف رہے گا، کپڑا صاف رہے گا، زبان، آنکھ، کان، ناک، ساری چیزیں صاف رہیں۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، تجوری میں بھرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ تجوری میں، آخرت کی تجوری میں اور دنیاوی تجوری میں بھی بھرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔
کیا بھریں گے؟ سونا، چاندی، ریال، غلے جات، کرسی، شہرت، ناموری، ریاکاری، غیبت، چغلی، حرام خوری، نفرت، مسلمان سے کدورت، حقد اور کینہ، پرسنتاپی، کیا بھریں گے؟ چھل، کیا بھریں گے؟ اختیار ہے ہمارے سامنے، تجوری رکھی ہوئی ہے، ہم چاہے اس میں سانپ بٹھا دیں، چاہے اژدہا پالیں یا بچھو پالیں، یا چاہے تو ہم اس تجوری کے اندر نیکیاں بھر لیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے رمضان کے فرض روزے بھر لے، نمازیں بھر لے، قیام اللیل بھر لے، تراویح بھر لے، قرآن کی تلاوت بھر لے، توبہ و استغفار بھر لے، دعا بھر لیں، صدقات و خیرات بھر لیں، مسلمان کے سلسلے میں دل کو کشادہ رکھنا جو ایک مومنانہ صفت ہے اس کو بھر لیں، سچائی بھر لیں، امانت داری بھر لیں، دیانت داری بھر لیں، پیار و محبت بھر لیں، اخوت و بھائی چارگی بھر لیں، بڑائی اور چھوٹائی کا ادب و لحاظ بھر لیں۔ اختیار ہے ہمیں، اور جو جیسا بھرے گا ویسے ہی اس کے سامنے ایک نہ ایک دن کھلا ہوا اسے ملے گا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ہمیں رمضان میں کیا بھرنا ہے اور کتنے دن کے لیے بھرنا، کیا بھرنا ہے اس تجوری کے اندر اور کتنے دن کے لیے بھرنا ہے؟ کوئی بھی ہوشیار آدمی، آج لوگ سونا کیوں خریدتے ہیں بھائی؟ روپیہ سونا خرید لو، بعد میں بیچ کے مجبوری میں کام آئے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ زینت کے لیے بھی لوگ زیورات خریدتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ زیورات زینت کے خوبصورتی پہننے کے لیے خریدنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ موڑی بن گئی، پیسہ زمین کیوں بھرتے ہیں تجوری میں؟ فلیٹ کیوں بھرتے ہیں؟ مجبوری میں کام آئے گا، ضرورت میں کام آئے گا۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ سب سے زیادہ ہمیں نیکیوں کی تجوریوں کا انتظار ہوگا، جس دن ہماری اس تجوری کے اندر کوئی ذرہ برابر نیکی ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر تو ہماری نیکیوں کی تجوریوں کو توڑ کر، کھول کر، چرا کر نیکیوں کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی ہم نفس امارہ کے ابھارنے کی وجہ سے، کبھی شیطان کے بہلاوے میں آ کر کے، کبھی کسی اور سے اپنی کی ہوئی نیکیوں کو ایسے اڑا دیتے ہیں خس و خاشاک کی طرح پرواہ نہیں۔ لیکن یہ تجوری قیامت کے دن مفید ہوگی، اور جو آدمی آخرت کے لیے نیکیوں سے اپنی تجوری کو لبالب کرتا ہے، بھرتا ہے، اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی دیتا، اسے دنیا میں بھی دیتا۔ ہم ایک مثال دے رہے ہیں، اگر چاروں صف میں، پہلے صف میں مرغ مسلم ہو، دوسرے صف میں بریانی ہو، تیسرے میں سبزی ہو، چوتھے میں ہری دھنیا، ہری مرچی، ہری پیاز اور روٹی ہو، بھوک لگی ہے، کس سب میں بھاگنے کی کوشش کریں گے؟ مرغ مسلم والے میں، پہلے سب میں نا، ہے کہ نہیں ہے؟ دنیاوی کاروبار میں تو ہم بہت چست اور چالاک ہیں، دین کے کام میں ہم اکثر برے لوگوں کو بہانہ بنا کر، ارے وہ بھی تو ایسے ہے، فلاں تو ایسے ہے، فلاں تو ایسے۔ تو نیکیوں کی تجوری بھرنے کا ٹائم ہے۔ سب سے پہلے جس نیکی سے اس تجوری کو بھرنا چاہیے وہ توبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ توبہ۔ پچھلا جو ہو چکا، آدمی کے درمیان اور اس کے گناہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ آج یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مزاج بدل گیا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں، گناہوں کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج اکثر کیا ہے، اپنی نیکیوں کو لوگ زیادہ یاد رکھتے ہیں اور اپنے گناہ کو سب سے پہلے اس تجوری کے اندر توحید اور اخلاص اور رسول کی پیروی کے ساتھ ساتھ توبہ، کیونکہ اگر توحید نہیں ہے، رسول کی پیروی نہیں ہے، تو نہ توبہ نہ کوئی کام کرنے والا۔ توبہ، اپنے گناہوں سے سچی توبہ،
آنے سے پہلے صاف مہینہ، برکت والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ آنے سے پہلے اپنے ایمان کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اس طرح بنا لینا چاہیے کہ اس مہینے میں ہم قبول کر لیا جائے رب کائنات کے ہاں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان مبارک کے استقبال میں ایک بات یہ بھی آئے کہ ہم رمضان کے مسائل کو اچھی طرح بار بار پڑھ لیں، سیکھ لیں، جو سیکھا اور زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک جو ہر ایک کی سنتا ہے، جو ہر ایک کی سنتا ہے، اس سے گر گڑا کر رو کر دعا کریں رمضان کے اندر اور اس کے بعد والی زندگی، بلکہ کل کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق کی۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں رمضان کے استقبال کے تعلق سے، اپنے دلوں سے مسلمانوں کے کینہ کپٹ کو کھرچ کر چھیل کر پھینک دیجیے رمضان آنے سے پہلے۔ اگر آپس میں کوئی ہے نفرتیں، دشمنیاں، عداوتیں، تو میرے بھائیوں اس کو صاف کر دینا چاہیے، کیونکہ مبارک مہینہ آنے سے پہلے جب دل صاف، کیونکہ اگر دل صاف نہیں ہے، ہمارا رحمت اللہ کا معاملہ کچھ ہے، ٹھیک ہے آمنے سامنے بات ہے، لیکن دل میں وہ ہمارے خلاف کینہ رکھتے ہیں، ہم ان کے خلاف کینہ رکھتے ہیں، تو رمضان میں جب ان کا چہرہ ہمارے سامنے پڑے گا تو ہمارا روزہ مخدوش ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، ڈیمیج ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، کیونکہ دل میں جو بات رکھتی ہے اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، آٹومیٹک ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں اسے، اور اسی تعلق سے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، نیکیوں کو برائیوں پر ابھارنے کے لیے تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک نفس امارہ جو ہمیشہ برائی پر ابھارتا رہتا ہے، دل، انسان کا خود دل اکیلے ہے، اکیلے تنہائی میں بیٹھا ہے، کوئی اسے ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کا نفس اسے برائی پر، اس پر کنٹرول اگر کوئی شخص نہیں کرے گا تو اللہ کی مغفرت قطعاً پا نہیں سکتا۔ دل اپنے نفس سے مارا۔ تیسری گناہ کروانے والی چیز کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان، سرکش شیطانوں کو اللہ جکڑ دیتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے شیطان کھلے ہوئے ہو۔ جب بھی اللہ کی نافرمانی کے لیے من ابھرے، ارادہ بنے، ہمیں سوچ لینا چاہیے یہ شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے یہ مجھے ابھار رہا ہے۔ نفس امارہ، شیطان۔ تیسرا بری صحبت، بری صحبت، بیوقوف دوست، مطلب پرست ساتھی، بیوقوف دوست، مطلب پرست ساتھی، بے دین، بے دین، یہ ہماری نیکیوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ لوٹ لیتے کہ نہیں لیتے ہیں؟ اچھے سامان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی باتیں ہوں گی، اچھا دل رہے گا۔ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک دن برائی میں لگتے ہیں۔ اس سے ایک عقل مند انسان جس کی ناک میں اللہ نے اتنا احساس رکھا ہے کہ بدبو کا احساس کرتا ہے، پاخانہ پڑا رہے تو وہاں نہیں بیٹھے گا۔ بیٹھے گا؟ بیٹھے گا؟ اس سن کر کے چیک کرے گا، کرے گا ارے یار چلو یہاں سے بدبو ہے۔ برا ساتھی خطرناک بدبو ہے، یہ جسم ہی کو بدبو نہیں کرتا، آپ کے کیریئر کو بدبودار کر دیتا ہے، آپ کے فیوچر کو بدبودار کر دیتا ہے، آپ کے اعتماد کو بدبودار کر دیتا ہے، آپ کے دل کو بدبودار کر دیتا ہے، آپ کے عمل کو بھی بدبودار کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں اس مسجد میں افطار ہوتا ہے، افطار ہوتا ہے۔ افطار میں سب ایک مزاج کے نہیں ہوتے ہیں، نہ رضاکار اور نہ افطار پر آنے والے۔ اب جتنے ہم لوگ بیٹھے سب ایک مزاج کے ہیں۔ ہو سکتا ہے صحن میں ہم 4 آدمی اچھے اچھے بیٹھے رہو، کوئی ایک آ گیا افطار کے وقت جب کی دعا کرنی چاہیے وہ پلیٹ ادھر کھینچنے لگا، آپ کے آگے سے جوس کھینچنے لگا۔ ارے یار بڑا حریص ہے، گناہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے یار بڑا لالچی ہے، گناہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا کہ نہیں؟ وہ وقت جس وقت دعا میں ہمیں مشغول رہنا چاہیے، جس وقت کی گئی دعا ٹھکرائی نہیں جاتی، اس وقت شیطان کہاں لے جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو شیطان اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اور انسان کی شکل میں شیطانی مزاج جو ہوتے ہیں
جہالت جن کے اندر ہوتی ہے، بدعملیات جن کے اندر ہوتی ہے، وقت پرستی مطلب پرستی جن کے ہاں ہوتی ہے، وہ اور زیادہ آپ کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے۔ یہ رمضان مبارک کا استقبال ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ کبھی نہ بھولنا کہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر سنائیہ میں کیوں آئے ہو، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماؤں کو چھوڑ کر، اپنے ابو کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنی گلیوں کو چھوڑ کر، جس گلیوں میں آپ کا بچپنا گزرا ہے، چھوڑ کر کس لیے آئے ہو؟ مال کمانے کے لیے۔ اب یہاں آ کر کے ہم سوئیں، ہم جو کمائے کھوئیں، تو آنے کا مقصد ہم بھول گئے، ہم کبھی سکسیس نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ کبھی نہ بھولنا، ہمیشہ کہ اللہ نے مومنوں پر روزے کو فرض کیا ہے۔ گویا جو روزہ رکھتا ہے اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے، روزہ جو رکھتا ہے وہ مومنانہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کو کیوں فرض کیا ہے؟ ولی بنانے کے لیے، تاکہ سب ولی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، شریف ہو جاؤ، بزرگ ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ، توحید والے ہو جاؤ، نبی کی سنت کے پیروکار ہو جاؤ، اور امانت دار ہو جاؤ، دیانت دار ہو جاؤ، صبر کرنے والے ہو جاؤ۔ جس طرح روزے کے بھوک اور پیاس پر صبر کرتے ہو، ایسے اگر آپ کو کوئی ورغلائے، آپ کو کوئی بہلائے، آپ کو کوئی پھسلائے، تو اس پر صبر کرو۔ کوئی گالی، اسی لیے حدیث کے اندر ہے نا کہ اگر رمضان مبارک کے اندر تمہیں کوئی گول فول کہے، گالی گلوچ دے گے، تو کیا کہہ دو؟ اللہم انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، صرف پیٹ اور زبان اور منہ کا روزہ نہیں، ہر گناہ سے میں روزے سے ہوں۔ میرا روزہ اجازت نہیں دے رہا ہے کہ تو نے مجھے کمینہ کہا میں تجھے کمینہ کہوں، تو نے مجھے جھوٹا کہا میں تجھے جھوٹا کہوں۔ میرا روزہ، جس روزے کو میرے رب نے اتارا ہے، اس سے وہ رب ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ تو ہمیں فرادی کہے تو میں بھی تجھے فرادی کروں، تو مجھے ایک تماچا لگائے تو میں تجھے دو تماچا، انی صائم۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ذرا سنیے گا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سے بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا، جھوٹا کاروبار کرنا، جہالت کے کام کرنا نہ چھوڑے، کیا ضرورت ہے بھوک پیاس برداشت کرنے کی؟ اس کا مطلب نہیں کہ جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹا معاملہ کرنا، ہر گناہ جھوٹا معاملہ ہے۔ یہ نہیں کہ سامان میں جھوٹ بول، ہر گناہ جھوٹا معاملہ۔ اور اللہ کے رسول نے آگے اور تاکید، اور جہالت کے کام نہ چھوڑے۔ جو جہالت کا کام کون سا کام؟ معصیت کا کام، نافرمانی کا کام، اللہ کو ناراض کرنے والا کام۔ لہذا میرے بھائیو، یہ کبھی نہ بھولنا کہ یہ رمضان مبارک کے اندر روزہ فرض کیا گیا ہے، ہمیں صرف رمضان میں پرہیزگار بنانے کے لیے نہیں، ہمیں صرف رمضان میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنانے کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ پرہیزگاری کے حالت میں رہنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ ولی صفت بن کر رہنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ متقی پرہیزگار بننے کے لیے۔ جس طرح رمضان میں ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بچے رہتے ہیں، ایسے ہمیشہ ہمیں سب کچھ رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ بس یہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہی ہمارے دلوں کو ہدایت دینے والا ہے، تو ہمارے دلوں کو ہدایت سے نواز دے اور اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ العالمین تو بھلائیوں کی محبت ہم سب کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے، اور برائیوں سے نفرت ہم سب کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اللہ العالمین تو ہماری اصلاح فرما، رب العالمین تو ہماری اصلاح فرما، ہمارے ان بھائیوں کی اصلاح فرما، اور ساری پوری دنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں اور بچوں اور بچیوں سب کی اصلاح فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر۔